السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کی اس کلاس میں ہم لوگ چیپٹر 19 اردو کورس بھی کتاب کا نام ہے جان پہچان۔ اس سے پہلے آلریڈی 18 چیپٹر چینل میں اپلوڈیڈ ہے۔ آپ لوگ پلے لسٹ میں جا کر کے ایک ایک کلاس کو، گرامر کا کلاس کو دیکھ سکتے ہیں، سلیبس اور اس سے ریلیٹڈ جانکاریاں۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم لوگ چیپٹر 19 اے شریف انسانوں ایک نظم ہے، اس کو پڑھیں گے۔ شاعر کا نام ہے شہار لدھیانوی۔ تو سب سے پہلے شاعر کا حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کون تھا۔ تو شہار لدھیانوی 1921 میں پیدا ہوئے تھے اور 1980 میں انتقال کیے تھے، وفات ہوا تھا۔ شہار کا اصل نام عبدالحی تھا۔ شہار کا کیا اصلی نام تھا؟ عبدالحی۔ وہ شہار لدھیانوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ کس نام سے مشہور ہوئے؟ شہار لدھیانوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علم ہی سے شعر و شاعری کہنے لگے تھے۔ شہار لدھیانوی جب اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم ہی تھے، اسی زمانے میں وہ شعر و شاعری کہنے لگے تھے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک سے وابستہ جڑے ہونے والوں میں شہار بھی شامل تھے۔ 1947 میں تقسیم ملک کے بعد دہلی چلے آئے، پھر تلاش معاش میں ممبئی پہنچے۔ مطلب جب ملک ڈیوائیڈ ہوا، تقسیم ہوا 1947 کو، تو وہ پاکستان سے انڈیا آئے اور انڈیا میں دہلی آئے۔ پھر وہ اپنے روزگار کے لیے ممبئی پہنچے، جہاں انہوں نے فلموں کے لیے گیت لکھے۔ شہار نے اپنی شاعری سے ہندوستانی فلموں میں گانے کے معیار کو بہت بلند کیا۔ مطلب گانے کی جو اونچائی ہوتی ہے اس کو بلند کیا۔ اپنے زمانے کے وہ سب سے مشہور گیت کار تھے شہار لدھیانوی۔ ان کے فلمی گیتوں میں بھی ان کی شاعری کی تمام خوبیاں موجود ہے۔ جو بھی وہ گیت لکھتے تھے، اس کی شاعری کی خوبیاں اس میں موجود ہوتی تھی۔ عوام کے دکھ درد کا احساس اور ماحول کی کشمکش کا اثر ان گیتوں میں نمایاں ہے۔ تلخیاں ان کی شاعری کا پہلا موضوع گروپ ہے۔ ان کے بعد اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہوئے۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے بھی ان کی شاعری کا مصروف موضوع ہے۔ غاتا جائے وزارہ میں شہار کے فلمی گیت یکجا کر دیے گئے ہیں۔ شہار کی پرچھائیاں اردو کی طویل نظموں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تھی شہار لدھیانوی سے جڑی ہوئی اس کی کچھ حالات زندگی اور اس کی نمایاں کارنامہ۔ اب ہم لوگ اس کے نظم اے شریف انسانوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، لائن بائی لائن ایکسپلانیشن کے ساتھ، اور اس کا مرکزی خیال بھی دیکھیں گے۔ اب ہم لوگ نظم کے بند کے تصریح کو سمجھتے ہیں اور اس نظم کا لائن بائی لائن ایکسپلانیشن کو سمجھتے ہیں۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ تو اگر یہ 4 مصرع دیا ہوا ہے اور آپ کو بولے کہ اس کا تصریح کرو، 4 اشعار کا تصریح کرو، تو آپ تصریح کیسے سٹارٹ کریں گے؟ تو آپ سب سے پہلا لکھیں گے درز بلا اشعار، نظم اے شریف انسانیوں سے لیے گئے ہیں، جسے شہار لدھیانوی نے لکھا ہے، ایسے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اس کا میننگ کو، چاروں مصرع کا میننگ کیا ہے، تو آپ لکھیں گے شہار لدھیانوی ان اشعاروں میں کہنا چاہتا ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ خون اپنا ہو یا پرایا، بہرحال انسان کا خون ہے۔ اپنے فوجی مرے یا دشمن کے، خون تو انسان ہی کا بہتا ہے۔ جنگ مشرق مطلب پورب میں لڑی جائے یا مغرب میں، اس سے امن و امان اور عالم انسان تباہ ہوتا ہے، اس کا میننگ یہ ہے۔ اس کے بعد بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے،
کھیت اپنے ضلع کے غیروں کے جست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ اب اس کا میننگ کو سمجھتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے بم گھر پہ گر جائے یا سرحد کے کھیتوں پہ، اس سے تو دونوں ہی نقصان ہوتے، کھیت میں لگے ہوئے اناج، اور گھر میں اگر گرے تو گھر کی تعمیر ختم ہو جاتی ہے، اس سے تعمیر کی روح زخم ہوتی ہے۔ اپنے کھیت ضلع یا غیروں کے کھیت ضلع تباہ تو فصل ہی ہوتی ہے، اس کا میننگ ہوا۔ اس کے بعد ٹینک آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹے، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ اس کا میننگ کو سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ ٹینک آگے بڑھنے مطلب ہم لوگ ٹینک دیکھے ہے، تو ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، ان کے چلنے سے زمین ہی تو روندی جاتی ہے، اور جب زمین روندی جائے گی، جب زمین روندی جائے گی تو زمین بانجھ ہو جائے گی۔ بانجھ مطلب اس سے کوئی فصل نہیں اگے گا، اور اسے ہم لوگ فتح کا جشن منائے یا سوگ منائے، اس سے تو ہماری زندگی کی ہی میت ہوتی ہے۔ اس کا میننگ یہ ہوا، کیونکہ زرخیز مٹی کو ٹینک کیا کرے گا؟ تباہ و برباد کر دے گا۔ ٹینک جب مٹی کے اوپر چلے گا تو ٹینک چلنے کی وجہ سے جو زرخیز جو مٹی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاط کل دے گی۔ اس کا میننگ کو سمجھتے۔ تو اس اشعار میں شاعر کہتا ہے جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہوتی ہے، جنگ سے ہمیشہ مسئلہ ہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، بلکہ یہ تو خود ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ شاعر کہتا ہے جنگ سے مسائل ختم نہیں ہوتے، پرابلمز حل نہیں ہوتے، مسئلہ حل نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے سینکڑوں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، دوسرے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے یعنی ہماری ضروریات کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جنگ سے ہماری ضروریات میں اضافہ ہوتا ہے، بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے اس لیے اے شریف انسانوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو جنگ سے بچتے ہی رہو، تاکہ آپ کی بہتر اچھائی ہو، آنے والا کل اچھائی ہو، کہ ہمارے گھروں میں امن کی شمع جگمگاتی رہے، ہمارے آنگن میں محبت کے پھول کھلتے رہے۔ تو یہ تھی نظم کا معنی، جو اب میں اپنے انداز سے تھوڑا آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ تو اس نظم میں شہاب لدھیانوی ہم سبھی کو ایک ہی سبق دینا چاہ رہا ہے، جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ جنگ کیا ہے؟ خود ایک پرابلم ہے، مسئلہ ہے، اس سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے، کیونکہ جنگ سے آنے والے نسل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آگ اور خون جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور بھوک مری جیسے سچویشن حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر دو ملک کے بیچ جنگ ہو رہا ہے تو جنگ سے نقصان ہی نقصان ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے شہاب لدھیانوی کہہ رہا ہے اے شریف انسانوں، اگر جنگ ٹلتی رہے تو ہی بہتر ہے، اور آپ اور ہم سب کے آنگن میں خوشی کی لہریں ہیں اگر جنگ ٹلتی رہے، اور ہمارے گھروں میں شمع جلتی رہے گی اگر جنگ ٹلتی رہے۔ اگر جنگ سے مسئلہ حل ہوتا تو آج دنیا بہت آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جنگ سے مسئلہ اور بھی سینکڑوں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سبھی کو اس نظم سے سیکھ لینی چاہیے کہ جنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حل نہیں ہے، اس جنگ سے ہم سب کو بچتے رہنے چاہیے، اسے ٹالتی رہنی چاہیے۔ تو یہ تھی نظم کا میننگ۔ اب ہم لوگ اس کا تھوڑا مرکزی خیال کو جان لیتے ہیں نظم کا۔ تو اس نظم میں شاعر نے امن و امان کو موضوع بنایا۔ کس چیز کو موضوع بنایا؟ امن و شانتی کو موضوع بنایا، اور بتایا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں، بلکہ جنگ تو ڈھیر سارے مسئلے پیدا کرتے، جنگ کیا کرتے؟ بہت سارے پرابلمز کریٹ کرتے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو جنگ سے گریز ہی کرنا چاہیے، ہم سبھی کو کیا کرنا چاہیے؟ جنگ سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنگ پورب میں ہو یا پچھم میں، اس سے امن عالم مطلب شانتی پوری دنیا کا خراب ہوتی ہے۔ جنگ سے کوئی حل نہیں نکلتا، بلکہ جنگ تو بے شمار مسئلہ لے کر آتی ہے، مسائل لے کر آتی، اس لیے جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالا ہی جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ ہے نظم کا مین موٹیو جو کہ شہاب لدھیانوی ہم سبھی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس نظم کے تھرو، کہ امن و
عالم میں شانتی رہے، اور ساتھ ساتھ جنگ سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر جنگ سے مسئلے حل ہو جاتے تو آج پوری دنیا جنگ ہی کرتے رہتے، لیکن جنگ سے مسئلے اور بھی بڑھتے ہیں، نئے نئے مسئلے بیدار ہوتے پیدا ہوتے، اس لیے ہم سبھی کو جنگ سے گریز کرنی چاہیے۔ یہ تھی نظم کا مرکزی خیال۔ اب کچھ سوال و جواب۔ تو پہلا سوال ہے، روح تعمیر کی زخم کھانے سے شاعر کی کیا مراد؟ تو جنگ سے تخریب ہوتی ہے، تنخریب جو تعمیر کی ضد ہے، یعنی جنگ کی روح کو زخم کر دیتی ہے۔ سینکڑوں تعمیرات جنگ کی تخریب کاری کی نظر ہو جاتی، اس لیے شاعر نے روح تعمیر کے زخم کھانے کی بات کہی ہے۔ اس کے بعد دھرتی کی کوکھ باج ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا میننگ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جنگ کی تباہ کاریوں سے، ٹینکوں کے روندنے سے، گولہ بارود سے زرخیز زمین بنجر ہو جاتی ہے، اسی کو شاعر نے دھرتی کی کوکھ کا باج ہونا کہا ہے۔ اس کے بعد شاعر نے جنگ کو امن عالم کا خون کیوں کہا ہے؟ تو چونکہ جنگ سے امن عالم تباہ ہو جاتا ہے، دو ملکوں کی چھوٹی سی جنگی علمی جنگ بن جاتی ہے، اس لیے شاعر نے جنگ کو امن عالم کا خون کہا ہے۔ تو یہ تھی سوال و جواب اس نظم سے جڑی ہوئی۔ اس نظم میں اپنا، پرایا، مشرق، مغرب وغیرہ متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے کچھ لفظوں کی فہرست بنائیے، جیسے جنت کا ہوتا ہے جہنم، خوشبو کا بدبو، شام کا صبح، نیک کا بد، رحمان کا شیطان۔ اس کے بعد جنگ کے نقصانات پر ایک مضمون لکھے، تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجیے گا، جنگ کے نقصانات پر ایک مضمون لکھنے کا کوشش کیجیے گا۔ تھینکس آل آف یو۔